بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی حیران کن معلومات۔ سیشل کورالا فقیرانہ وزیر اعظم 2014 میں نیپال کا وزیر اعظم بن گیا۔ پہلے دن جب اپنے سرکاری دفتر پہنچا تو انتہائی سستی قیمت کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ لباس کی مجموعی قیمت 200 روپے سے بھی کم تھی۔ سر پر انتہائی پرانی ٹوپی اور پیروں میں کھردری سی چپل۔ وہاں پر ویٹر یا نائب قاصد کے کپڑے بھی سیشل کورالا سے بہت بہتر تھے۔ منتخب وزیر اعظم کو ان کے دفتر لے جایا گیا۔ دفتر کے باہر چپل اتارے اور ننگے پاؤں چلتا ہوا کرسی پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ سیکرٹری اور دیگر عملے کے اوزان خطا ہو گئے۔ یہ کس طرح ملک کے لوگوں سے ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بن گیا ہے۔ کورالا نے فائلیں منگوائی اور بڑی محنت سے کام شروع کر دیا۔ سیکرٹری 2 گھنٹے اپنے کمرے میں انتظار کرتا رہا کہ باس اب بلائے گا یا اب اس نے کئی بار چپراسی سے پوچھا کہ مجھے وزیر اعظم نے تو نہیں بلایا۔ چپراسی شرمندگی سے جواب دیتا کہ نہیں، ابھی تک انہوں نے کسی کو بھی بلانے کو لیے نہیں کہا۔ پورا دن گزر گیا۔ سیشل سرکاری کام کر کے بڑے آرام سے واپس چلا گیا۔ سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی اسے خوش آمدید کہنے یا خدا حافظ کہنے نہ آئے، یعنی اس طرح پروٹوکول کو ختم کر دیا۔ اسی صورتحال میں 1 ہفتہ گزر گیا۔ تمام عملہ بیکار بیٹھا رہا۔ وزیر اعظم ٹھیک 8 بجے صبح دفتر آتا تھا، رات گئے تک کام کرتا تھا، بڑے آرام سے چلا جاتا تھا۔ 1 ہفتہ بعد سیکرٹری نے کورالا کو چٹ بھجوائی کہ وہ اسے کسی سرکاری کام سے ملنا چاہتا ہے۔ چٹ بھجوائے ہوئے 2-4 منٹ ہوئے تھے کہ وزیر اعظم خود اس کے کمرے میں آ گیا اور تہذیب سے پوچھا کہ فرمائیے کیا کام ہے۔ سیکرٹری کی جان نکل گئی۔ ملک کا وزیر اعظم اس کے دفتر میں آ کر کام پوچھ رہا ہے۔ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ لجاجت سے کورالا کو کہا کہ سر، قانون کے مطابق بطور وزیر اعظم آپ نے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہیں۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری سے فارم لیا اور خاموشی سے اپنے دفتر چلا گیا۔ شام کو فارم واپس آیا تو سیکرٹری نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اثاثوں کا کاغذ دیکھ کر آنکھیں باہر ابل پڑی۔ درج تھا، میرے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی گاڑی بھی نہیں، کیونکہ میں بس میں سفر کرتا ہوں۔ کسی قسم کی کوئی جائیداد، پلاٹ، زیور، سونا، ہیرے بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ زرعی زمین کا تعلق ہے، ساری زمین خیرات کر چکا ہوں اور اس وقت میرے پاس ایک ایکڑ زمین بھی نہیں ہے۔ میرا کسی قسم کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی رقم ہی نہیں ہے۔ میرے پاس صرف 3 موبائل فون ہیں، جن میں سے ایک آئی فون ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نیپال جیسا ملک جہاں سیاست اور کرپشن بالکل ہماری طرح لازم و ملزوم ہے، وہاں وزیر اعظم کے فارم میں کسی قسم کے اثاثے نہ ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ سیکرٹری اگلے دن صرف اس لیے وزیر اعظم کے پاس گیا کہ کہیں سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، مگر وزیر اعظم نے تسلی دی اور کہا کہ میں نے فارم کے نیچے دستخط کیے ہیں، فکر نہ کریں۔ تھوڑے دن کے بعد کسی صحافی نے اخبار میں چھاپ دیا کہ یہ دنیا کا سب سے غریب وزیر اعظم ہے۔ اپوزیشن نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید جھوٹ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے خاندان میں 3 وزیر اعظم گزرے ہوں اتنا مفلوق الحال ہو؟ اپوزیشن نے ہر طرح کی تحقیق کر ڈالی، مگر سیشل کورالا کی لکھی ہوئی باتوں میں کوئی شک نہ نکال سکے۔ واقعی وزیر اعظم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سرکاری دورے میں حکومت کی طرف سے اسے $645 ملے۔ دورے کے بعد اس نے یہ تمام ڈالر سرکاری خزانے میں واپس جمع کروا دیے کہ اس کا دورے پر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہوا، لہٰذا یہ ڈالر اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ بطور وزیر اعظم سیشل کورالا نے انتہائی سادگی سے وقت گزارا اور حکومت کے بعد بائی کے گھر منتقل ہو گیا۔ آخری عمر میں پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا۔ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ سیاسی پارٹی کے اراکین نے باقاعدہ چندہ اکٹھا کیا اور پھر وہ اپنا علاج کروانے کے قابل ہوا۔ بہرحال کینسر جیسے مرض سے بہادری سے لڑتے ہوئے 2016 میں نیپال کے ایک سرکاری ہسپتال میں دم توڑ گیا۔
آج بھی آپ اس کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں پڑھیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ انسان پوچھتا ہے، اے خدا، ایسے درویش لوگ بھی اس دنیا پر حکومت کرتے ہیں جو الیکشن جیتتے ہیں اور اپنے دامن پر کرپشن کی ایک چھینٹ بھی نہیں پڑنے دیتے اور اس تنگ دستی میں دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح بنو امیہ کے خاندان میں سب ہی حکمران شاہانہ زندگی کے دلدار تھے، سوائے ایک عمر بن عبدالعزیز کے جس نے بادشاہت میں فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ اس طرح شیشل کرالا بھی 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے کرپٹ حکمران خاندان کا ایک فقیر اور دیانتدار حکمران تھا، جس نے اپنے مختصر دور کی حکمرانی میں انتہائی ذاتی معاشی سختیوں کا سامنا کیا، مگر حکومت کے 1 روپے کو بھی اپنی ذات پر خرچ کرنا گوارا نہ کیا اور اسی حالت میں دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔